زاہد گشکوری ہمارے پاس ہے اور ہمیں مواد دے رہے ہیں سوچنے کے لیے. تو زاہد صاحب سٹوری کیا ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسکیم 13 ارب روپے اس وقت کے وزیر اعظم نے کچھ ہفتوں میں، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی، اس کے تحت اپنے کچھ ایم این ایز کو فنڈ دیے ہیں، جس کے تحت 1900 سے زائد اسکیمیں صرف پیپر میں موجود ہیں. 0.06% ان پہ کام ہوا ہے. پیسے دے دیے گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں خود سرکار کے کہ کس طریقے سے 13 ارب روپے کا یہ اوورآل پلان تھا. اور جو میں آپ کو ڈسٹرکٹ وائز کچھ چیدہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے. یہ وہ فنڈز ہیں جس پہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں، غریب ترین علاقوں میں یہ فنڈ دیے جاتے ہیں. اس میں اضلاع کون سے ہیں؟ اضلاع میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سوات میں 64 اسکیمز ہیں، 1 ارب 30 کروڑ روپے پہ. 0 پروگریس ہے، کوئی کام نہیں ہوا. پیپر میں ہے، ثوابی میں ہے، پشاور میں ہے، نوشہرہ میں ہے، ڈی اے خان میں ہے. یہ امپورٹنٹ جو کی ممبران تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں پر یہ فنڈ ڈول آؤٹ کیے گئے ہیں. اس کی وجہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں 7000 سے زائد اسکیمیں 4 سال میں 35 ارب روپے کی اسکیمیں پیسہ دے دیا گیا ہے. 3500 اسکیم جو ہیں اس پہ 0 پروگریس ہے اب تک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے اتنی اسکیمز کو آڈٹ خود کیسے کر لیا؟ آپ کیا گئے وہاں پہ یا ڈاکومنٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ جو ریکارڈ ہے، جو پروف ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے. آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہم نے اس کی تحقیق کی ہے. میں مہمت ڈسٹرکٹ کا آپ کو بتانا چاہوں گا. مہمت ڈسٹرکٹ ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے جس کا 5 لاکھ ایکڑ کے قریب ایک رقبہ ہے. وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ 48 کروڑ روپے کی ایک پائپ لائن اور 26 لاکھ فیٹ ایک دن میں بچھائی گئی ہے. کتنے لاکھ فیٹ؟ 26 لاکھ فیٹ، جس کا مطلب ہے 796 کلومیٹر. آپ یہاں اسلام آباد سے ملتان اور سکھر تک ایک پائپ لائن ایک رات میں بچھا دیں اور 48 کروڑ روپے ڈائریکٹلی اپنی پیسے لے لیں. وہ اسکیم پی ڈبلیو ڈی نے یہ کیا ہے اور بتایا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک ممبر نے بتایا ہے، جو منٹس آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، کہ صرف 4 سدہ میں ایک ڈسٹرکٹ میں 1 ارب روپے کا کرپشن ہوا ہے. پھر آپ اگر ان اسکیم کے جو ہم نے تحقیق کی ہے، ایک مہمت کو ایز اے سیمپل ہم نے لیا ہے ایک ڈسٹرکٹ کو. اور پھر میں آگے اگر آپ کو بتا دوں کہ کمپنی جو کانٹریکٹر تھے وہ کیسے تھے. ایک اسٹوڈنٹ کانٹریکٹر ہے، ایک کمپنی ہے جس نے کانٹریکٹ لیا ہے، چھوٹا بچہ ہے 22 سال کا. جب یہ پتہ چلا کہ یہ کمپنی ایک چھوٹے بچے کے نام پہ ہے اور وہ کمپنی 1 ارب 15 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجا جاتا ہے. پھر اس کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہے. نیب نے اس کو گرفتار کر لیا ایک اسکول سے یا یونیورسٹی سے. اس نے بتایا کہ یہ کمپنیز میرے انکل کی ہیں. تو یہ ایک سیمپل ہے جس کا ایویڈنس یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ڈول آؤٹ. تمام دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا. بالکل کوئکلی اگر آخر میں، تو بڑا سوال یہ کہ پیسہ گیا کدھر؟ اسکیم بنی نہیں، پیسہ چلا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی، تو پیسہ گیا کدھر؟ یہی ایک معاملہ ہے کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں خیبر پختونخوا کے لیے، غریب ترین علاقے، یہ صرف پانی، سینیٹیشن، بجلی، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، روڈ دینے ہیں، دور دراز 24 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر یہ پیسہ گیا ہے. اور اسکیم 51% پہ کام نہیں ہے. وہ پیپرز میں PC1 میں ہوا میں ہے، لیکن پیسہ ریلیز ہو چکا ہوا ہے 31 ارب روپے کا. اور نیب نے اس کی تحقیقات شروع کی ہیں یا نہیں. مزید فنڈ بھی موجودہ حکومت کی طرف سے مختلف ایم این ایز کو دیے جا رہے ہیں اسی SDGs کے تحت. I have to leave it there. ناظرین، آپ کی رائے جو بھی ہو، آپ کے نظریات جو بھی ہوں، ان معلومات کے پیش نظر سوچیے گا ضرور.